اللہ نے دین بچانے کی ذمہ داری امام کو دی ہے۔ شیعہ سنی مشترکہ بندے تشریف فرمائے، بڑی سادہ سادہ آسان باتیں جو ہر ذہن تک جا سکے۔ اللہ نے دین بچانے کی ذمہ داری جب امام کو دی ہے تو اللہ امام بھی خود بناتا ہے۔ جو دین بناتا ہے وہی امام بناتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین اللہ بنائے امام بندے بنائے۔ بندوں کا بنایا اللہ کے بنائے کی حفاظت نہیں کر سکتا، اللہ کا بنایا اللہ کے بنائے کی حفاظت کرے گا۔ کام ہے امت کا امام کو ماننا، بنانا نہیں۔ کوئی ایک بھی سنی بیٹھا ہے تو میں ممبر پہ مجلس کی آغاز کر چکا ہوں، ابتدا ہو چکی ہے۔ 14 کی عزت کی قسم کھا کے میں ممبر آل محمد پہ کہہ رہا ہوں کہ میری قوم نے 12 بنائے نہیں مانے، ایک بھی ہم نے یاد ان میں سے ایک بھی مرشد عقیل شاہ جی ہم نے خود نہیں بنایا۔ جیسے میں نے ممبر پہ باوضو بیٹھ کے اپنی قوم کے سامنے قسم کھائی ہے، کوئی بھی بندہ ایسے قسم دے کہ اس نے بھی اپنا امام ماننا ہے، بنایا نہیں۔ یہ عام مسئلہ نہیں ہے کہ امام جسے مرضی امام بنا لے، نہیں۔ جو بندہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، اپنے امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے۔ اس نے نبی دیکھا نہیں، اس کے امام نے اسے بتایا کہ نبی ایسے پڑھتے تھے، اس نے یہاں ہاتھ رکھ لیا۔ دوسرے کے امام نے کہا نہیں نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے، اس نے یہاں رکھ لیا۔ ایک نے کہا نہیں نبی ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے، اس نے یہاں رکھ لیا۔ ہمارے امام نے بتایا کہ وہ کھول کے پڑھتے تھے، ہم نے کھول کے پڑھا۔ کوئی مشکل بات ایک لمحے کے لیے بھی میں نے مجمع سے نہیں کرنی کہ جو مجمع کے سر سے گزرے اور بندے میری مجلس کے جانے کے بعد سوچ رہے ہوں کہ پڑھنے والا کیا پڑھ کے گیا اور ہم نے سنا کیا ہے۔ مجلس بولنے کا نام نہیں، مجلس سمجھنے کا نام ہے۔ ایک بندے نے بات سمجھ لی تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا تمہارے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ 1400 سال ہو گئے، بندے ابھی تک اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں، تیری نماز غلط ہے میری نماز ٹھیک ہے، تیرا وضو غلط ہے میرا وضو ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں بعد میں کرنا، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ جس کا امام ٹھیک اس کی نماز ٹھیک، جس کا امام ٹھیک اس کا وضو ٹھیک، جس کا امام ٹھیک اس کا روزہ ٹھیک، کیونکہ عمل قبول ہونے ہیں امام کی وجہ سے۔ اس لیے تو اللہ نے قیامت وقت جو دن تھا اللہ نے پورا منظر قرآن میں لکھ دیا۔ خدا نے کہا میں نے قیامت والے دن بندے نہیں اٹھانے کہ اٹھو اپنے اپنے اعمال لے کے، نہ۔ خدا نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں بلائیں گے تمہارے امام کے نام پہ۔ پہلے امام آئیں گے پھر ماننے والے آئیں گے، آگے امام کھڑا ہوگا پیچھے ماننے والے کھڑے۔ اگر امام گیا جنت میں تو ماننے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ امام خود بھی جہنم میں جائیں گے، ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کے چلے جائیں گے۔ بندے پریشان ہو سکتے ہیں، ہم مطمئن ہو کے سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت بھی ہے۔ جنت ملنی ہے امام کی وجہ سے، کیونکہ امام اچھا ہوگا تو ماننے والے پار ہو سکتے ہیں۔ سادہ ذہن بیٹھے ہیں، بات بڑی آسان کر دیتا ہوں۔ مرید گنہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے، پیر گنہگار نہیں ہونا چاہیے، رہبر اچھا ہونا چاہیے۔ وہ قافلے لٹ جاتے ہیں جن کا میر کارواں اچھا نہ ہو۔ ہم دنیا کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں ہم گناہگار سے امام تو پاک ہے، ہم خطا کار سے ہمارا امام پاک ہے۔ سفارش کرنی ہے امام نے، جسے سفارش کرنی وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بڑی سادہ باتیں، بڑی سادہ گفتگو۔ موٹر سائیکل کے کاغذ پورے نہ ہوں، پولیس والے بچے کو روکیں، پولیس والے بچے کو حوالات میں بند کر دیں، تو گھر کا بزرگ تھانے اسے لے کے جاتا ہے جس کی تھانے میں چلتی ہے۔ وہ کہتا ہے بچے سے ہو غلطی گئی ہے، اب سفارش چاہیے۔
سفارش وہ ڈھونڈتا ہے جو اتنا معزز ہو، اتنا قابل عزت ہو کہ اس کی بات مانی جا سکے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ چھوٹے کیس میں کوئی اندر ہو اور بندہ کسی اشتہاری کو سفارشی لے جائے۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ اگر ایسا کوئی کر بھی دے تو جو لے کے گیا، جس کو لے کے گیا، جس کو چھڑوانے گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک غلط سفارش نے 3 بندے مروا دی۔ اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ تھانے میں اللہ کی عدالت میں، توجہ میری طرف رکھیے، میں انتہائی سنجیدہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ آپ نے تھانے اسے لے کے جانا جس کی تھانے میں چلتی ہے، اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے۔ وحد گھر تیرے نبی کا گھر ایسا ہے جسے اللہ نے شفاعت کا تاج پہنایا۔ فرشتے گنہگار کو پکڑ کے جہنم لے کے جا رہے ہوں، یہ ہاتھ چھڑوا کے لا سکتے، چھوڑ ہمارا ہے۔ سفارش صرف انہی کی چلتی ہے، جس نے ان کی سفارش دیکھنی ہو، انہوں نے ایک رات میں حر کو علیہ السلام کر دیا تھا۔ امام بہتر ہونا چاہیے، امام اچھا ہونا چاہیے، امام ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ماننے والا بھی کامیاب ہو سکے۔ اس لیے خدا نے ایک سوال قبر میں رکھا ہے، ایک قیامت میں رکھا ہے۔ چند سوال فرشتوں نے قبر میں پوچھنے، کچھ قیامت والے دن پوچھنے۔ اعمال جتنے بھی ہیں ان کے سوال قیامت کو ہونے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے سوال قیامت میں۔ قبر میں ایک بھی عمل کا ثواب نہیں ہونا، کوئی عمل کا سوال نہیں ہوگا، تیری نمازیں کتنی تھی، تیرے حج کتنے تھے، تو نے روزے کتنے رکھے۔ قبر میں پوچھا جائے گا عقیدہ، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، من کتابوں کا، تیری کتاب کیا ہے، من قبلتوں کا، تیرا قبلہ کیا ہے، من اماموں کا، تیرا امام کون ہے۔ اگر تو قبر میں امام والا جواب ٹھیک ہوا تو پھر قیامت والے دن نمازیں دیکھی جانی ہیں۔ اگر قبر میں امام والا جواب ہی غلط ہو گیا تو فرشتوں کو پتہ چل جائے گا کہ جس کا امام ہی ٹھیک نہیں، تو پھر نمازیں تو امام کی وجہ سے پڑھی ہیں نا۔ تو اس لیے تو امام والا جواب قبر میں پوچھ لینا ہے۔ اس لیے تو ہم اپنے مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، ہم اسے قبر میں لٹا کے ایک بندہ لحد میں اتارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اس کے کاندھے پکڑ، وہ کاندھے پکڑتا ہے اور مولوی قبر کے سرحانے بیٹھ کے اسمع افہم، سن سمجھ، تو اسی عقیدے پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبے کو اپنا قبلہ مانتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں 2 فرشتے آئیں گے، وہ تجھ سے تیری امام کے بارے میں سوال کریں گے، گھبرانا نہ، بول کے جواب دینا، علی میرا امام، حسن میرا امام، حسین میرا امام، سجاد میرا امام۔ اس مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا، زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا، قبر میں 12 کی کیوں دلوا رہا؟ بسم اللہ۔ پوری ذمہ داری اور پوری ممبر کی خطیبانہ دیانتداری کے ساتھ جملہ کہنے لگا، دعویٰ میں کرنے لگا ہوں، پریشان آپ نے نہیں ہونا، جتنی دلیلیں کہیں گے میں دلیل دے دوں، میں ممبر سے دعویٰ کرنے لگا ہوں، بندہ پڑھے علی ولی اللہ جہنم میں جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے ممبر پہ دعویٰ کیا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والا ہر کوئی جنت میں جائے گا، اور یہی ممبر پہ علم عباس کی عزت کی قسم کھا کے دعویٰ کرنے کے تیار ہو، بندہ دشمن ہو علی کی ولایت کا، چلا جنت میں جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں آگے علی ولی اللہ کی وجہ سے جنت مل جائے گی، آگے پھر جنت کے درجے ہیں، جنت بھی ایک نہیں ہے، جنت کے درجے ہیں، 7 جنتیں ہیں، معصوم کہتے ہیں، معصوم فرماتے 7 جہنمیں ہیں۔ اللہ نے جنتیں بھی 7 رکھی ہیں، دوزخیں بھی 7 رکھی ہیں۔ معصوم فرماتے جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا، اسے خلد بری کہتے ہیں، یہ جناب سیدہ نے مخصوص کی ہوئی ہے۔ سائل نے ہاتھ باندھ کے پوچھا تھا، مولا اس جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ اس جنت میں تو صرف نبی اور مرسل جائیں گے،
ہم جیسا اس جنت میں کہاں جا سکتا جو اتنی اعلیٰ ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، اس جنت میں جانے کے لیے ایک ہی شرط ہے، حسین کا عزادار ہو۔ شبیر کا عزادار ہے تو خلد بری میں جائے گا۔ اور مولا جہنموں میں سب سے خطرناک جہنم کیا ہے؟ امام نے فرمایا حاویہ اس کا نام ہے، گہری ترین دوزخ ہے، بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، اتنی خطرناک ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حاویہ سے پناہ مانگو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حاویہ کیا ہے۔ بندے نے جعفر صادق سے پوچھا مولا یہ حاویہ جہنم کن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی گناہ ہے، ہمارے دادے علی کی ولایت سے دشمن ہے۔ صرف علی ولی اللہ کا دشمن جو ہے وہ چلا جائے گا حاویہ میں، اور حسین کا عزادار جائے گا خلد بری میں۔ ایک بندے نے کوفے میں آ کے مولا علی کے قدموں میں گر کے پوچھا، اسے کہا یا علی یہاں آپ سے محبت ہے تو یہاں آپ ہر مشکل میں ہماری مدد کرتے ہیں، جیسے یہاں کرتے ہیں وہاں بھی کریں گے؟ قیامت والے میدان میں ہماری مدد آپ کر لیں گے؟ وہاں تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ جو علی نے جواب دیا، جواب سننا، علی مسکرا کے فرماتے جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا۔ تم میرا انتظار نہیں کرو گے، تم میرا انتظار نہیں کرو گے، میں تمہارا انتظار کروں۔ اس نے کہا مولا اگر وہاں تک پہنچ گئے تو وہاں اتنا رش، نفسا نفسی کا عالم، پیاس سے زبان حلق سے باہر، اولاد بچوں کو نہیں پہچانے گی، بچے ماں باپ کو نہیں پہچانے گے، اتنے نفسا نفسی کے عالم میں اگر ہم وہاں پہنچ بھی گئے تو یا علی کوئی نشانی بتائیے، آپ تخت پہ ہوں گے، آپ تاج پہنے ہوں گے، آپ پردے کے پیچھے ہوں گے، آپ دائیں کھڑے ہوں گے، آپ بائیں کھڑے ہوں گے، کوئی نشانی بتائیں جہاں ہم پہنچے اور وہاں سامنے آپ بیٹھے ہوں۔ علی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی رہا ہوگا۔ اس نے کہا یا علی اگر آپ تول رہے ہوں گے تو اگر ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے تو آپ عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ علی فرماتے وہاں تک پہنچانا، رہ گئی تمہارے اعمال کی کچی کمی، اسے ہم ایسے پوری کر دیں گے جب فرشتے ایک پلڑے میں گناہ رکھیں گے، دوسرے میں نیکیاں رکھیں گے، اگر گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری ولا رکھو، ایک میں گناہ رکھو دوسرے میں ولا رکھو، پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت تمہیں جنت میں لے کے۔ جنت ملے گی اچھے امام کی وجہ سے۔ دنیا میں تمہارا کام امام بنانا نہیں، امام ماننا ہے۔ مذہب اہل بیت میں 12 ہیں، 12 کے 12 طیب، 12 کے 12 طاہر، 12 کے 12 سید، 12 کے 12 پاک، 12 نبی کی اولاد، 12 کے 12 وارث قرآن۔ جو پہلے نے حلال کیا وہ 12ویں تک حلال، جو پہلے نے حرام کیا وہ 12ویں تک حرام۔ 12 کے مقابلے میں دنیا نے جتنے مانے غیر سید، نہ اولاد رسول، ایک نے حلال کیا دوسرے نے حرام کہہ دیا، ایک نے واجب کہا دوسرے نے مستحب کہہ دیا۔ یہاں 12 کے قول فعل میں کوئی تضاد نہیں آیا۔ ہمیں فخر ہے دنیا کے پاس جتنے امام ہیں وہ میرے امام کے نوکر ہیں۔ میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، لوگوں کے پیر ہمارے پیر بھائی ہیں۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے یہاں سب سے جو مشہور ترین امام ہے وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ جو حنفی ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے یہاں قابل عزت ہیں۔ لیکن اگر مذہب اہل بیت کے دروازے میں آؤ گے تو وہی ابو حنیفہ میں سنی کتابوں سے دکھاؤں گا، وہ کہہ رہا اگر میں 2 سال جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا تو میں جہالت کی موت مر جاتا۔ ادھر امام ہے ادھر نوکر ہے۔ آؤ دوسرے امام کی طرف چلتے۔ دوسرے امام ہیں ان کے امام شافعی، اس نے تو حد ہی کر دی، اس نے تو انتہائی کر دی، ایسا جملہ کہہ دیا کہ آج تک عقلیں ششدر ہیں۔ امام شافعی نے کہا ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، شافعی مر گیا مگر پہچان ہی نہیں سکا علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے۔ آئیں ایک امام کا نام لیتے آئیں، یوں انبار لگاؤں میں ان اماموں کے۔ تیسرے امام ہیں ان کے احمد بن حنبل ان کا نام ہے، ان کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا۔
انہیں 3 صحابہ کا نام لکھوا کے علی کا چھوڑ کے باقی نام لکھوانے شروع کر دیے۔ 13 نام جب ہو گئے تو بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک دیا۔ اس نے کہا بابا میں سوچ رہا تھا کہ آپ علی کا نام اب لکھوائیں گے، اب لکھوائیں گے، اب لکھوائیں گے، اب لکھوائیں گے۔ بابا اتنی دشمنی ہے آپ کے دل میں علی کی، 13 نام گزر گئے، آپ نے ابھی تک علی کا نام ہی لکھوایا۔ احمد بن حنبل نے بیٹے کو جھڑک دے کے کہا شرم کر، تو صحابہ کا پوچھ رہا ہے، علی صحابی نہیں، علی محمد کا بھائی ہے۔ اگلے امام ہے امام مالک، اور امام مالک جو ہے، امام مالک نے تو ساری پیروی جعفر صادق کی ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں جتنے مالکی ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو امام جعفر صادق کی فقہ کی پیروی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ادھر امام ہے، ادھر نوکر ہے۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے کے نہیں جا سکتا۔ صحابی کوثر پی سکتا ہے، توجہ آپ میری طرف رکھیں گے، پوری پلا نہیں سکتے۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، ہمیں لے کے جانے والا چاہیے۔ آپ ذہن مجلس میں لے کے آئیں تو میں بات آپ سے کروں۔ اب جتنے بھی امام ہیں یہ وہ امام ہیں جتنے مذہب جعفریہ کے علاوہ لوگوں کے پاس امام ہیں، میں منبر پہ بیٹھ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کریں، ان اماموں میں سے کسی ایک نے بھی نبی کو نہیں دیکھا۔ اگر آپ مجھ سے تاریخیں پوچھیں گے میں تاریخیں بتا دوں گا۔ ایک 75 سال بعد آیا، ایک 85 سال بعد آیا، ایک 95 سال بعد آیا، ایک 120 سال بعد آیا۔ اب جو 75 سال بعد آیا انہیں کیا پتا کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، انہیں کیا پتا نبی روزہ کس وقت کھولتے تھے، انہیں کیا پتا کہ نبی کا طریقہ کار کیا تھا۔ اگر آپ کہیں گے کہ آپ شیعہ پھر بتائیں آپ نے جن سے لیا ہے، تو ہم بتا دیتے ہیں ہم نے علی سے دین لیا ہے۔ اس نے آنکھ کھولی نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی علی کی گود تھی۔ ہم نے مذہب حسن سے لیا جو نبی کی گود میں رہتے تھے، ہم نے دین حسین سے لیا جو نبی کے کاندھوں پہ بیٹھتے تھے۔ 3 طرح کے طریقے ہیں دین لینے کے لیے۔ موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ 3 طرح کے طریقے ہیں دین لینے، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات۔ 3 شارے ہیں، 3 رستے ہیں نبی تک پہنچنے کے۔ یا صحابی نبی تک پہنچاتا ہے، یا اہل بیت نبی تک پہنچاتے ہیں، یا نبی کی بیویاں نبی تک پہنچاتی ہیں۔ 3 طریقے ہیں دین لینے کے۔ ہم شیعہ جو ہے صرف اہل بیت سے لیتے ہیں، باقی جتنے مسلک ہیں ان کے پاس 2 شارے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 2 رستے اور ہیں۔ ہم صحابہ کے ذریعے دین لیتے ہیں، ہم نبی کی ازواج کے ذریعے سے دین لیتے ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، کسی ڈیرے پہ بیٹھ جاتے ہیں، فیصلہ پنچایت کی صورت میں کرتے ہیں۔ صحابی پورا دین دے ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ صحابی وہی بات بتائے گا جو گھر سے باہر ہوئی۔ دعا فرمائیں گے سرکار۔ صحابی آپ کو مسجد کی باتیں بتا سکتا ہے، صحابی بازار کی باتیں بتا سکتا ہے، صحابی نبی کی وہ باتیں بتا سکتا ہے جو نبی نے گھر سے باہر کی۔ گھر کے اندر صحابی جا نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت پردہ بن کے کھڑی ہے کہ میرے محمد کے گھر میں داخل نہ ہونا، اس کے مطلب صحابی دروازے کے باہر ہے۔ اب وہ دین دیں گے وہ جو گھر سے باہر ہے۔ وہ آیت ہے جو گھر کے اندر آئی وہ کون بتائے گا؟ اگر آپ دین لیں گے نبی کی زوجہ سے تو نبی کی بیویاں وہی دین بتائیں گے جو گھر کے اندر تھا۔ انہیں کیا پتا مسجد میں کون سی آیت آئی، میدان میں کون سی آیت آئی، رضا میں نبی نے کون سا خطبہ دیا، بزم میں نبی نے کون سا خطبہ دیا۔ صحابہ گھر سے باہر کا دین دے رہے ہیں، نبی کی بیویاں گھر کے اندر کا دین دے رہی ہیں۔ ہمیں فخر ہے ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے۔ نبی گھر میں ہوتے تھے یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے یہ پشت میں ہوتے تھے۔ ہمارے پاس 12 امام، 12 کے 12 اولاد رسول۔ امام ایک بھی اچھا ہونا تو وہ امت پار کروا دیتا ہے۔ ہمارے پاس 12 ہیں۔ اگر کوئی بندہ مجھے کہ قرآن سے ثابت کر، ابھی قرآن ممبر پہ لیا میں بھی ثابت کر دیتا۔ چاندنی رات ہی 2 امام گھر سے نکلے، ایک حق کا ایک باطل کا۔ حق کا امام موسیٰ، باطل کا امام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قرآن کہتا سامنے آگے دریائے نیل۔ اللہ نے یہ باتیں قرآن میں وقت گزارنے کے لیے نہیں کی، کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں کی، نصیحت کے لیے کی ہے کہ یہ جو مولوی قرآن کو رٹا لگا رہے ہیں کچھ سمجھیں بھی۔ قرآن کی ایک بھی آیت نہیں ہے کہ مجھے رٹا لگاؤ۔
قرآن کو سمجھنا عبادت ہے۔ موسیٰ اپنے بندے بچا رہا تھا، فرعون اپنے بندے لے کے موسیٰ کے پیچھے جا رہا تھا، سامنے آ گیا دریا۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی قوم گھبرا گئی، وہ ڈر گئی۔ انہوں نے کہا آگے جائیں گے تو دریا میں گر جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون پکڑ لے گا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں؟ لفظ پھر دہرانے لگا، قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں؟ خدا نے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، رعیت حجت سے مانگے، حجت اللہ سے مانگے، بندے امام سے مانگے، امام اللہ سے مانگے۔ قوم نے سیدھا یا اللہ مدد نہیں کہا، ڈائریکٹ یا اللہ مدد نہیں کہا۔ قوم کو پتا تھا کہ جب حجت درمیان میں ہو تو پھر ڈائریکٹ اللہ سے تعلق نہیں بناتے، حجت کے ذریعے اللہ کو بلاتے ہیں۔ قوم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ بتا کے، توجہ میری طرف کرنا، موسیٰ بتا کیا کرے؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ بتا کیا کریں؟ آواز پروردگار آئی، آواز قدرت آئی۔ دیکھیں گے آپ میری طرف تو میں جملے پڑھوں گا، ورنہ میں یہیں پہ 2 سطریں مصحف کی پڑھ کے چھوڑ دوں گا۔ قوم نے موسیٰ سے پوچھا بتا کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بتا کیا کریں؟ خدا نے فوراً کہا موسیٰ ہم نے تجھے عصا موجے پہ دیا ہے، اس عصا کو دریا پہ مار۔ موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، لہریں پھٹ گئیں، پانی نے رستہ دے دیا، رستہ بن گیا۔ قبیلے 12 تھے، قومیں 12 تھی۔ موسیٰ نے کہا میرے مالک رستہ تو نے ایک بنا دیا، قبیلے میرے پیچھے 12 ہیں۔ خدا نے کہا موسیٰ پریشان نہ ہو، دوبارہ عصا دریا پہ مار۔ موسیٰ نے دوبارہ عصا دریا پہ مارا۔ قرآن کہتا رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ آپ اگر ادھر ادھر دیکھ چکے ہیں تو ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم پار کروا دی، موسیٰ قوم پار لے کے چلا گیا۔ قرآن میرے سر پہ رکھ، اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے۔ 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا۔ موسیٰ والے سارے پار، کس وجہ سے؟ عملوں کی وجہ سے؟ امام کی وجہ سے۔ یا تو مجھے کوئی مولوی ثابت کرے کہ اللہ نے موسیٰ کے بندے عمل دیکھ کے دریا سے گزارے تھے، کہ ایک فرشتہ دریا کے باہر کھڑا ہو گیا تھا، نا پہلے عمال دکھاؤ پھر بچاؤں گا۔ نہیں، انہوں نے کہا سارے گزارو، امام اچھا ہے۔ فرعون کے سارے مرے، امام برا تھا۔ موسیٰ والے بچے امام کی وجہ سے، فرعون والے مرے امام کی وجہ سے۔ جب حضرت موسیٰ دریا کے درمیان میں پہنچ گئے تو موسیٰ کی قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون بھی اسی رستوں سے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ معجزہ ہمارے لیے تھا، اسے کہہ راہ بند کر، وہ پیچھے آ گیا ہے۔ موسیٰ نے بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ کہا میرے اللہ اسے تو روک۔ فرمایا تو اپنے بچا، تو اپنے بچا، میرے مالک فرعون مارنا تو مار دے۔ خدا نے کہا آج صرف فرعون نہیں مارنا، آج آخری فرعونی بھی مارنا ہے۔ انہوں نے جھوٹا امام بنایا کیوں تھا؟ تو ذرا اپنے بچا، اسے ذرا اندر آنے دے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا۔ خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو یہ نہیں کہا تھا اسے مار، اسے بچا، اسے زندہ رکھ، اسے مردہ کر۔ خدا کہتا اس دن پھر میری بھی غیرت کو جلال آ گیا تھا، میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی، میں نے پانی کو حکم کر دیا تھا موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ موسیٰ کا کوئی بندہ بچے نہ، فرعون کا کوئی بندہ بچے نہ، موسیٰ کا کوئی بندہ مرے نہ۔ میرا عقیدہ ہے اگر وحی پانی پہ ہو سکتی ہے، اللہ قیامت کو جہنم کی آگ پہ وحی کر دے گا۔ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمن کو چھوڑنا نہیں۔